یار میں اسی لیے بار بار جو بریلوی حضرات ہیں ان کو منع کرتا ہوں کہ بھائی جب علم نہ رہے، صلاحیت نہ رہے تو بحث و مباحثہ مناظرہ نہیں کرنا چاہیے۔ بات یہاں علم غیب کی چل رہی ہے، کون کافر ہے کون مسلمان ہے، یہ جو ہے بات اس کی نہیں چل رہی، بات علم غیب کی چل رہی ہے۔ میں نے کہا کہ بریلوی حضرات علم غیب عطائی مانتے ہیں، لیکن مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے اپنی کتاب جال حق کے اندر صاحب مدارک کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو عطائی ہے وہ غیب ہی نہیں ہے، تو تم کو اس پہ بات کرنا چاہیے، اس کا رد کرنا چاہیے، اس کا دفاع کرنا چاہیے، تو تم کہاں جو ہے کافر و مسلمان پہ چلے گئے۔ وہی کتاب سے میں تم کو بتا رہا ہوں کہ وہی کتاب سے اگر چلو ٹھیک ہے میں اس کا دفاع کروں گا، لیکن یاد رکھو کہ پھر اسی کتاب سے تمہیں کافر ثابت کروں گا، تمہیں کفر قبول کرنا پڑے گا۔ اگر ایسا تم اس پہ ایگری ہو، تیار ہو، تو پھر میں تم سے آگے بات کرتا ہوں۔ بولو، ہے تمہارے پاور بوٹا تمہارے پاس کچھ تو بولو۔ تم کو اتنا نہیں پتہ ہے کہ کسی کا کفر کسی کتاب سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اس کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ آیا اس نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جس کی بنا پر اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگے گا۔ اتنا تمہیں پتہ ہونا چاہیے، کسی کا کفر کسی کی کتاب سے نہیں ثابت ہوتا ہے کہ ہماری کتاب میں لکھ دیا ہے کہ فلاں کافر ہے تو وہ کافر ہو گیا۔ میں تو تمہارا عقیدہ تمہاری کتاب سے دکھا رہا ہوں کیا ہے۔ ادھر دیکھ ایک اسکین اور لگایا، اس میں لکھا ہے علم غیب ذاتی کوئی نہیں جانتا، کلی علم غیب کوئی نہیں جانتا، اور تم اتنے بڑے چوتیے چقندر ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ذرے ذرے کا علم رکھتے ہو، ذرے ذرے کا علم مانتے ہو، ما کان و ما یکون کا علم مانتے ہو۔ تمہارا مولوی خود اس کو رد کر رہا ہے۔ کفر کا ساتھ دینے والا کیسا ہے؟ جو کافر ہو اس کا ساتھ دینے والا، اس کا حمایت کرنے والا، اس کی دفاع کرنے والا کیسا ہے؟ تھوڑا سا یہ بھی بتا دو، پھر ہم آگے تم سے بات کرتے ہیں۔ ارے تو تم پہلے کفر تو ثابت کر کسی کا، پہلے کسی کا کفر ثابت کرے گا، پھر حکم لگے گا کہ اس کی حمایت کرنے والا، اس کا ساتھ دینے والا کیسا ہے۔ اتنا تجھے معلوم نہیں ہے، پہلے تو کفر ثابت کر۔ یہ تو ہمارے ہی حق میں کتاب لکھی گئی ہے، اس میں لکھا یہ گیا ہے کہ نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ غیب ذاتی کوئی نہیں ہے جانتا اور کلی کوئی غیب نہیں جانتا۔ تو ہم نے ہماری کتاب کہیں کوئی ایسی لا کے بتاؤ کہ ہم نے کہیں لکھا ہو کہ حضور پاک کو غیب، علم غیب جو ہے ذاتی ہے، اور ان کی جو ہے تمہیں کیا اس پہ بہتان باندھا؟ تو یہ ہماری کتاب سے دکھاؤ نا کہیں۔ نے جو تیرے اکابر ہیں، جو تیرے دھرم کے ماننے والے، جس دھرم کے، اس دھرم کے تم جو نا اپنے اکابروں کا نام بتاؤ یہاں پہ، اس کے بعد سے پھر ہم تم کو بتاتے ہیں، بات کرتے ہیں تم سے۔ ارے تو کفر کیسے ثابت کرے گا؟ تجھے ابھی تک نام تک نہیں پتہ ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ جو ہے کافروں کا ساتھ دے رہے ہو۔ تمہیں خود اس کا علم نہیں ہے کیا؟ جس کو یہ معلوم ہے کہ فلاں نے کفر کیا ہے تو نام بھی تو اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ تو حال ہے تم لوگوں کا، یعنی آنکھ بند کر کے فتویٰ لگاتے ہو تم لوگ۔ اب تو مجھے یہ بتا، کیا دجال کو بھی علم غیب تھا کہ نہیں؟ دجال کو علم غیب تھا، یہ عقیدہ ہے تمہارا کہ نہیں ہے؟ بتا، اشرف علی تھانوی تیرے نزدیک مسلمان ہے یا کافر ہے؟ ابے تو مجھ سے پوچھ رہا ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے، وہ تو بہت بڑے عالم، متقی، پرہیزگار، اولیاء اللہ ہے۔ سوال کر کے جاہلیت مت کر، ابھی جہاں پہ بات ہو رہی ہے ابھی عبارت لگایا ہے بیٹا، ابھی تو اپنے اکابر کے نام بتا، پھر بات کرتے ہیں آگے۔ سن لے، اب یہ جو ہیں کافر ہیں، اور ان کے کفر میں شک کرنے والا خود کافر ہے، اور یہ فتویٰ دیا ہے عرب عجم کے علماء نے، اور یہ فتویٰ آیا ہے 1305 ہجری میں۔ بیٹا تو کافر ثابت ہو گیا یہیں سے۔ تو تم کو پتہ نہیں ہے کیا؟ تب کیسے تو کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے؟ ہاں؟ عوام کو گمراہ کر رہا، تمہیں نام تک نہیں پتہ ہے، ان کے لیے کفر ثابت کر رہا ہے، بیوقوف بنا رہا لوگوں کو۔ کہ کافر کا ساتھ دینے والا کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والا کافر ہے۔ انہوں نے ایک دم صاف واضح فرما دیا کہ ان کے کفر میں جو شک کرے گا خود کافر ہے، اور تم ان کو مولانا مسلمان بھی مان رہے ہو، تو تم بالکل دار اسلام سے خارج ہو بیٹا۔ چل ٹھیک ہے، پگلنڈول سے بات میں نہیں کرتا، اللہ حافظ۔
مولانا احمد رضا خان جو تیرے مجدد دین و ملت ہیں، تجھے پتہ نہیں ہے کیا کہ اس کا فتویٰ، اس کی تفسیر، اس کی کتابیں بند ہیں عرب کے اندر؟ اب اس کا کیا کرے گا تم؟ ان کے اوپر بھی تو کفر کا فتویٰ لگائے گا کہ نہیں لگائے گا؟ اور رہی بات عرب عجم کے علماء کے فتویٰ کی، تو میں تجھ کو بتا دوں کہ مولانا احمد رضا خان نے مکاری کر کے، عیاری کر کے، دجل و فریب کر کے فتویٰ حاصل کیا تھا، سمجھ رہا ہے؟ بعد میں انہوں نے خود جو ہے اپنا فتویٰ واپس لیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج احمد رضا خان کی کتابیں چل نہیں سکتی عرب ممالک کے اندر، نہ اس کی تفسیر چل سکتی ہے، نہ اس کا فتویٰ چل سکتا ہے، ساری چیزوں پہ بینڈ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مولانا احمد رضا خان نے دجل و فریب کر کے، دھوکہ دے کے فتویٰ لیا تھا۔ تو فالتو ہے، فالتو گیری کرے گا۔ اب میں تم کو یہاں سے 1 منٹ میں نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ تو کہیں نہ کہیں ولد الزنا کے پیدا ہے، اور عرب عجم کا جس کے اوپر فتویٰ ہے کہ وہ کافر ہے، تم اس کو مسلمان سمجھتے ہو، یعنی تم کفر میں شک کیے، وہ خود کافر ہو چکے ہو، اور تمہیں یہاں پہ رہنے کی کوئی جو نا جگہ نہیں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ چلو ٹھیک ہے، نکل جاؤ یہاں سے، پھر دوبارہ ادھر دکھنا نہیں بیٹا، حرامی کے پلے، کافر، مرتد۔ اللہ حافظ۔ میں بھوٹا ہے تو کسی کا فتویٰ دکھا کہ انہوں نے کس نے ان کی ان کو غلط ثابت کیا ہے بیٹا، حرامی کے پلے، صرف تم لوگ کو بھونکنا آتا ہے بے پگلنڈو۔ یہ دیکھیے گروپ کے ممبران، اب یہ یہی کرے گا، جب اس کے پاس کوئی جواب نہیں بنا، اس کا احمد رضا خان خود ہی ضمانت ضبط ہو گئی، اس کی اصلیت میں نے جب کھول کے رکھ دی، تب اب یہ ریموو کرنے کے لیے جو ہے تیار ہے مجھے، اب یہ یہی کرے گا اپنی عزت کو بچانے کے لیے۔ حرامی کے پلہ اگر تو نہیں ہوگا تو ان کی فتووں کو کسی نے رد کیا ہے، چل وہ عبارت دکھا کہ ہمارے امام کی فتووں کو کسی نے غلط ثابت کیا ہے، اگر تو 10 منٹ کے اندر نہیں دکھایا تو تیری ہار ہوگی، اور تو منافق اور کافر سب ثابت ہوگا۔ 10 منٹ کا وقت ہے تیرے پاس۔ مجھے عبارت دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اپنے کسی عالم سے پوچھ لے کہ احمد رضا خان کی کتابیں بینڈ کی گئی ہیں کہ نہیں عرب ممالک کے اندر، اس کے فتاوے، اس کی کتابیں بینڈ کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی ہے؟ اگر بینڈ کی گئی ہے تو کیوں بینڈ کی گئی ہے؟ پتہ ہے تجھ کو؟ اسی دجل و فریب کی وجہ سے، مکاری عیاری کر کے فتویٰ وہ لے کے آیا تھا، بعد میں جب حقیقت کھل کے سامنے آئی تو خود اسی کی ضمانت ضبط ہو گئی۔ ابے گروپ تیرا ہے، تو فتح و شکست خود ہی فیصلہ کرنے والا ہے، تو تو اپنا فیصلہ کر لے۔ میں جانتا ہوں تو بوکھلا گیا ہے، اس سے پہلے جتنا اسکین میں نے لگایا، ایک کا بھی تو رد نہیں کر پایا، نہ کوئی جواب دے پایا، دیا کسی چیز کا جواب۔ اب تو سوچ رہا ہے کہ تیری عزت بچے کیسے، اب تو مجھے ریموو کرنے کے بہانے تلاش رہا ہے۔ پاس جواب نہیں ہے، تو ختم ہو چکا ہے، تیری علمی لیاقت، عقل ختم ہو چکی ہے، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے منافق ہے، تم حرامی ہو، تم کافر ہو، اور تم کو یہاں پہ رہنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تم کو 10 منٹ کا ٹائم دیا ہوں، 10 منٹ تمہارا انتظار کروں گا، تمہارا جواب آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہیں لات مار کے تو نکلنا ہی ہے۔ ابے ایک عام جاہل انسان بھی جانتا ہے احمد رضا خان کا دجل و فریب، سبھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ احمد رضا خان کی کتابیں عرب ممالک کے اندر نہ پڑھی جا سکتی ہے، نہ رکھی جا سکتی ہے۔ احمد رضا خان کی کتابوں کے اوپر بینڈ لگا ہوا ہے، کیونکہ دجل و فریب سے وہ فتویٰ لے کے آیا تھا۔ اس میں مجھے کوئی اسکین لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عام بات ہے، جو عام بات ہوتی ہے اس میں اسکین لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ کذاب، حرامی، کافر، ساری تمہارے اندر صفت پڑی ہے، اس کے بعد سے پھر بے شرم، بے غیرت، بے حیا، ولد الزنا، حرامی کے پیدا، کیا کیا کہا جائے، سب کم ہے تمہارے لیے۔ ہم جو کہتے ہیں بیٹا تمہیں ہم ثابت کریں گے، لیکن تم جو بولتے ہو گپ سے آ کے بول کے چلے جاتے ہو، پتہ چلتا ہے کہ کہیں سے ضرور تمہاری کہیں جو نا خرابی ہے تمہارے نطفے میں۔ تو آتنکوادیت کرے گا، ہم تم کو بولتے ہیں کہ تم آتنکوادی ہو، تم زبردستی کسی کو کچھ کہتے ہو، ہم اگر کچھ کہتے ہیں تمہیں تو تمہاری کتاب سے دکھاتے، تمہاری گاڑ آگے سے گیلی ہے، پیچھے سے پیلی، سب جو نا اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تمہارے ساتھ، تو تمہیں برا لگتا ہے۔ کیوں برا لگتا ہے بیٹا؟ مان لینا چاہیے تمہیں کہ ہم حرامی کے پیدا ہیں۔ کتنے بڑے حرام خور، عیار، مکار، دجال ہیں، یہ دیکھیے کیا لکھا ہے ان کی کتابوں کے اندر،
بہتان دوسرے کو اوپر باندھتے ہیں۔ ابے تیرے مولوی نے لکھا ہے، تیرے مولوی نے، اب تو چاہے اپنے مولوی کو گالی دے یا اس کا دفاع کر، یہ تیرے اوپر ہے۔ مجھے معلوم ہے تو اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے مولوی کو بھی ڈھکیل دے گا۔ اتنے بے غیرت ہیں رضا خانی، دوسرے کو یہ گستاخ کہتے ہیں کہ یہ نبی کے گستاخ ہے۔ خود دیکھیے کیا لکھ مارا ہے، شرم بھی نہیں آتی ہے۔ یہ دیکھیے گروپ والوں، اس کی حالت، بہت بڑا مناظر بن رہا تھا، ایک بھی اسکین کا یہ دفاع نہیں کر پایا بندہ، اور بن رہا تھا مناظر۔ بھگوان شنکر پاروتی بھگوان اور تیرے ماتا پتا بیٹا دیکھ لے حرامی کے پلے، انہوں نے نبی بولا ہے بیٹا، حرامی کے پلوں، انہوں نے نبی بولا ہے تو اس کو نہیں بولو گے بیٹا؟ تم کافر ہو بیٹا، تم ہندو کافر ہو۔ ابے یہ اخبار کی کٹنگ یا کسی مولوی کا بیان یہ دلیل نہیں ہوا کرتا ہے۔ تم نے تو اپنی کتابوں میں لکھ رکھا ہے، کتابیں دلیل ہوتی ہے، اخبار کی کٹنگ یا کسی ایک مولوی کا بیان یہ دلیل نہیں ہوا کرتا ہے۔ تم جاؤ چلاتے رہو۔ ابے یہ کیا تیری کتاب لگایا ہوں، مقابیس المجالس، یہ تیری ہی کتاب ہے، تیرے مولوی کی لکھی ہوئی۔ تو اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے مولوی کو ہی جو ہے کفر کے دلدل میں ٹھکیل کے بھاگ رہا ہے اپنی عزت بچانے کے لیے۔ ارے اس میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ وہ سب اپنے اپنے وقت کے پیغمبر تھے۔ پیغمبر کس کو کہتے ہیں اتنا بھی تم کو پتہ نہیں ہے؟ رام چندر اور کرشن کے بارے میں سوال کیا کسی نے کہ یہ کیا تھے، درویش یا فقیر تھے، کیا تھے؟ تو لکھا ہے کہ اپنے اپنے وقت کے پیغمبر تھے۔ پیغمبر کس کو کہتے ہیں؟ ارے شرم کرو، شرم کرو، کیا کیا لکھ دیا ہے نبیوں کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں کیا کیا لکھ مارا ہے۔ وہ گستاخ رسول دوسرے کو کہتے ہو، کفر کا فتویٰ دوسرے کے اوپر لگاتے ہو، خود اپنے گریبان میں جھانکو۔ کس طرح مطلب بتا رہا کہ یہ ہماری کتاب ہے، یہ ہماری گھر کی کتاب ہے، تھوڑا سا اس کو ثابت کر سکتا ہے؟ یہ پورا نام پڑھ لے، تو نام پورا پڑھ لے گا تو خود ہی تو اقرار کرے گا کہ ہاں یہ ہمارے ہی گھر کی کتاب ہے۔ نام پورا صحیح سے جو پیج پہ لکھا ہوا ہے سب پڑھ لے صحیح سے۔ تو حرام بھی پنتی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ میری مجبوری ہوگی۔ ہم جتنا بات بول رہے ہیں وہ تم کو اگر پتہ ہے تو وہ ثابت کرو کہ یہ ہمارے گھر کی کتابیں ہمارے علماء ہیں، ہے نا؟ اس کو ثابت کرو تم۔ تیرا اگر اشرف علی تھانوی کا نام لکھا ہے تو وہ کیا کوئی ہندو کا نام لکھا ہے؟ کوئی کمار کا نام لکھا ہے یا کیا چیز کا نام؟ سندھی ہے، گجراتی ہے، مرواڑی ہے، کیا ہے وہ؟ کیا چیز پہ نام لکھا گیا اس کا، تمہارے تھانوی کا؟ وہ تو بھی تو کافر ہے۔ تجھ کو اگر اردو پڑھنا نہ آتا ہو تو میں پڑھ کے بتاؤں کہ اس کا مصنف کون ہے، کس نے لکھی ہے یہ کتاب؟ اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ یہ تمہارے یہاں کی کتاب ہے تو کیا تم ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائے گا؟ بتاتے نہیں ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ ہمارا اخبت الناس خرچ دماغ، تیرے اوپر جب عرب عجم کا فتویٰ لگا ہے تو کافر ہے تو تو اس کو کفر کو مانتا ہی نہیں ہے، اور تم ہم کو بتا رہے ہو کوئی عبارت دکھا کے کہ وہ مطلب وہ کفر ہے اور اس کو پھر فتویٰ لگا۔ ابے پگلنڈو کیسی بات کرتا ہے بے پاگلوں جیسی؟ چل بتا تو، ثابت تو کر پہلے۔ تو بھاگ مت ادھر ادھر، وہ تیرے مولانا ہے، یہ ثابت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ تو کفر کا فتویٰ لگائے گا کہ نہیں لگائے گا اگر میں نے ثابت کر دیا؟ یہ بتا مجھے، ادھر ادھر مت بھاگ۔ کفر کا فتویٰ لگانے والے ہم نہیں ہیں بیٹا، تمہارے اوپر فتویٰ اگر لگا ہے تو عرب عجم کا فتویٰ لگا ہے بیٹا، وہی چیز میں تم کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ ہم نے تمہارے اوپر فتویٰ نہیں دیا ہے، اور چاہے ہمارے امام نے تمہارے اوپر فتویٰ نہیں دیا ہے بیٹا۔ پگلنڈو حرامی کے پلے، تم کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے؟ تو کہاں بھاگ رہا ادھر ادھر؟ وہ سب چھوڑ، میں نے جو اسکین لگایا ہے تو کہہ رہا ہے کہ ثابت کر کہ ہمارے عالم ہیں، تو وہ ثابت کرنا میری ذمہ داری ہے، میں ثابت کروں گا۔ تو یہ بتا کہ میں اگر ثابت کر دیا تو ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائے گا کہ نہیں لگائے گا؟ تو
میں تم کو یہ بول رہا ہوں کہ تمہارے اوپر کفر کا فتویٰ جو ہے وہ ہم نے لگائی ہے یا ہمارے امام نے تمہارے اوپر کفر کا فتویٰ لگائی ہے؟ بتا کس نے کفر کا فتویٰ دیا ہے تمہارے اوپر؟ تم کافر ہو تو تم کو فتویٰ کس نے دیا ہے تمہارے اوپر؟ ہمارے اوپر جو کفر کا فتویٰ لگایا تھا عرب کے علماء نے، وہ مولانا احمد رضا خان کی دھوکے بازی، عیاری، مکاری کی وجہ سے لگایا تھا۔ بعد میں پھر انہوں نے فتویٰ واپس لے لیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج احمد رضا خان کی کتابیں بند ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ ہمارے کسی علماء کی کوئی کتاب بند نہیں ہے۔ جب حقیقت ان کے سامنے کھل کر آئی کہ مولانا احمد رضا خان نے دجل و فریب کر کے کفر کا فتویٰ لیا ہے، تو انہوں نے اپنا فتویٰ واپس لیا۔ سمجھ رہے ہو؟ اور آج احمد رضا خان کی کتابیں بند ہے اسی وجہ سے کہ جب حقیقت ان کے سامنے کھل کر سامنے آئی تو انہوں نے بینڈ لگا دیا احمد رضا خان کی کتابوں کے اوپر۔ ثابت کر نا، تو ثابت بھی تو نہیں کر رہا ہے، یہ منافقت کیوں کر رہا ہے؟ حرامی پنتی کیوں کر رہا ہے؟ ہم تم کو بولتے ہیں تم حرامی ہو تو تم کو برا لگتا ہے، نہیں ماننا چاہیے تم کو برا۔ تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت کیا ہے؟ تمہارے پاس غلط ثابت کرنے کا، غلط ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت ہوتی ہے؟ یہ خالی تمہاری زبان سے مان لیں ہم، تم جو کو بولو صحیح ہے، ہم جو بول رہے ہیں ہم فتویٰ تمہیں دکھا رہے ہیں تو تم ہمارا فتویٰ غلط ثابت کر رہے ہو، اور تم زبان سے اپنے کر رہے ہو تو وہ صحیح ہے۔ مطلب کیسی بے شرمی بے غیرتی والی مطلب یہاں پہ بات کر رہے ہو تم؟ ارے میں خالی زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں، تو اپنے کسی عالم سے پوچھ لے، میری بات تو ٹھکرا دے، تو اپنے کسی عالم سے پوچھ لے کہ حضرت کیا احمد رضا خان کی کتابیں بند ہے، بینڈ لگا ہے سعودی عرب کے اندر، عرب ممالک کے اندر؟ وہ خود کہیں گے کہ ہاں بیٹا بینڈ لگا ہوا ہے، ان کی کتابیں وہاں نہ کوئی لے کے جا سکتا ہے نہ وہاں پڑھ سکتا ہے۔ تو بینڈ لگنے کا مطلب کیا ہے؟ ہماری تو کسی کتاب پہ بینڈ نہیں لگا، ہمارے علماء باقاعدہ سعودی عرب کے اندر جاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تمہارے بیان کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تمہارا تو کوئی عالم نہیں جاتا ہے۔ کیا یہ ثبوت کافی نہیں ہے؟ تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ایک لاسٹ چانس تم کو مل رہا ہے، 10 منٹ کا ٹائم تم کو مل رہا ہے، 10 منٹ میں تم ہمارے امام کی فتووں کو غلط ثابت کر دو اپنے گھر سے، چاہے جہاں سے بھی تم کو ثابت کرنا ہو تم غلط ثابت کر دو۔ 10 منٹ کا ٹائم ہے تمہارے پاس، 10 منٹ کے بعد کھیلا ختم ہو جائے گا۔ ارے تو کیا پاگلوں والی بات کر رہا ہے؟ تم کو دکھ رہا ہے سب کچھ، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ تو دجل و فریب تھا جو تیرا مولوی فتویٰ لے کے آیا تھا۔ اگر دجل و فریب نہیں ہوتا تو آج ہماری کتابیں بند ہوتی، ہمارے اوپر پابندی لگتی، لیکن ہمارے اوپر تو کوئی پابندی نہیں۔ ہمارے علماء جا رہے ہیں وہاں بیان کر رہے ہیں، کتابیں بھی جا رہی ہیں، ان کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس میں ثبوت دینے کی کیا بات ہے؟ ہاں، پاس صرف 8 منٹ اور رہ گئے ہیں، 8 منٹ کے اندر تمہیں ثابت کرنا ہے کہ ان کا فتویٰ غلط ہے ہمارے امام کا۔ ارے ثابت اس کو کیا جاتا ہے جس کو کوئی جانتا نہ ہو کہ بھائی چلو وہاں دلیل لگانی پڑے گی، بتانا پڑے گا۔ یہ تو پوری دنیا جانتی ہے کہ پابندی تمہارے اوپر ہے، تمہارے اوپر پابندی کیوں ہے اس کا دفاع تم کو کرنا ہے، ہمارے اوپر تو کوئی پابندی نہیں۔ اگر کفر کا فتویٰ بھی لگا ہوتا تمہارے کہنے کے مطابق تو ہماری کتابیں بینڈ ہوتی نا، ہمارے علماء کے اوپر پابندی لگتی نا، لیکن ہمارے علماء تو وہاں جا رہے ہیں باقاعدہ، وہاں بیان بھی کر رہے ہیں، ہمارے علماء کی کتابیں بھی جا رہی ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس میں مجھے دلیل اور ثبوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو پوری دنیا جانتی ہو اس کو ثبوت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ثبوت تو تم کو دینا پڑے گا۔ جواب کا یہ اس میں یہ شامل نہیں ہے، یہ تم جو جواب دے رہے ہو ابھی اس میں شامل نہیں ہے۔ اس سوال کو تم کبھی بھی کر سکتے ہو، ہم اس کا پورا جواب دیں گے۔ ابھی تمہارے پاس 5 منٹ 4 منٹ اور ٹائم رہ گئے، 4 منٹ۔ اب گروپ کے ممبران یہ دیکھیے رضا خانیت کی اصلیت، جب ان کی کہانی ختم ہو جاتی ہے، چاروں خانے چت ہو جاتے ہیں،
تو اب یہ باہر کرنے کا، ریموو کرنے کا بہانہ تلاش رہے ہیں۔ یہ ایسے چیز پہ دلیل اور ثبوت مانگ رہا جس پہ دلیل اور ثبوت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس کو پوری دنیا جانتی ہو، اس پہ دلیل اور ثبوت لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو پوری دنیا جان لے، لیکن پھر بھی یہ ضد پہ اڑا ہوا ہے، کیونکہ اس کو جان چھوڑانا ہے مجھ سے۔ ابھی اور زیادہ ذلیل ہونے کی اس کے اندر طاقت نہیں رہ گئی ہے۔ تمہارے کہنے کے مطابق پوری دنیا جانتی ہے، تو 2 4 5 علماء، 10 علماء کم سے کم، 10 علماء کم سے کم بتا دینا۔ پوری دنیا میں 10 علماء نہیں ہوں گے، سب کے سب مر گئے ہیں۔ میں جانتا ہوں تو عاجز اور تنگ آ گیا ہے، کسی ایک سوال کا جواب تم سے نہیں بن سکا۔ تم وہاں پہ مقابیس المجالس پہ الجھا ہوا تھا، لیکن جب تجھ کو یہ محسوس ہوا کہ نہیں واقعی میں یہ ہماری ہی کتابیں ہیں، تو تم کفر کا فتویٰ لگانے سے کترانے لگا، تو پھر وہاں سے نکل کے یہاں پہ آ گیا اس فتوے پہ۔ تو یہاں تو مجھے نہ فتویٰ دکھانے کی ضرورت ہے، نہ دلیل لگانے کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا دیکھ رہی کہ ہمارے علماء کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، ہمارے علماء جا رہے ہیں، ان کی کتابیں بھی جا رہے ہیں۔ ہاں پابندی تمہارے اوپر ہے، تو دفاع تو تم کو کرنا ہے، دلیل تم کو لگانا، تو دلیل مجھ سے مانگ رہا ہے۔ ابے جو روزے روشن کی طرح آیا ہو، اس پہ ایک علماء کے بھی وہ دلیل لگانے کی یا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بات بالکل واضح کھلی ہوئی ہے تو تم پاگل پنا کر رہے ہو، ثبوت مانگ رہے ہو۔ تم کو اتنا نہیں پتہ ہے کہ جو چیز عام ہوتی ہے، نگاہوں کے سامنے رہتی ہے، اس پر دلیل ہی نہیں مانگی جاتی۔ جس کو فتویٰ عرب عجم کا فتویٰ ہو، وہ فتویٰ نہیں مانتا ہو۔ اب ہمارے اوپر جو نا، اب ایک کافر جو نا ہمیشہ دوسرے کو کافر بولتا ہے، ایک چور ہمیشہ دوسرے کو چور بولتا ہے، اور وہی تم کر رہے ہو، تمہارے اندر وہی صفت ہے، بالکل اس میں ہم شک بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اسکین مقابیس المجالس کا میں نے پھر سے لگا دیا ہے، جس میں جو ہے پیغمبر کی توہین کی گئی ہے، حضرت آدم کی توہین کی گئی ہے۔ تو بتا، میں نے اگر ثابت کر دیا تو کفر کا فتویٰ لگائے گا کہ نہیں؟ اس سے جان کیوں چھڑا رہا تھا؟ ابھی بہانے تلاش نہیں رہا بیٹا، تم منافق ہو، اور تم ثابت ہو چکے کہ تم منافق ہو، جھوٹ بولتے ہو، حرامی پنتی کرتے ہو، جتنا بھی تمہارے اندر غلاظت بھری ہے، جتنا بھی تم کو الزام لگایا جائے، ساری چیزیں کم ہیں تمہارے لیے، اس لیے کہ تم نے جھوٹا الزام لگایا ہمارے امام پر، اور ثابت ہو گیا کہ تم جھوٹے ہو، مکار ہو، تمہاری پوری دھرم، پوری جماعت پوری جھوٹی ہے۔ تو جب مجھے ریموو کرے گا تو اور زیادہ ذلیل و رسوا ہوگا، کیونکہ جب آئیڈیو سب سنیں گے، کتابوں کا اسکین دیکھیں گے، ثبوت اور دلیل دیکھیں گے، تو تمہارے اوپر تھکیں گے کہ تم اپنی عزت بچانے کے لیے اسے تم ریموو کیے ہو۔ ارے میں نے جو کچھ بولا ہے، میں نے دلیل لگائی ہے، اسکین لگایا ہے تمہاری کتابوں کا۔ تو صرف بک بک کیا ہے، ایک بھی چیز کا اسکین اور دلیل نہیں لگایا ہے، اور اگر لگایا بھی ہے تو کیا اخبار کی کٹنگ، کسی مولوی کا بیان، اخبار کی کٹنگ، کسی مولوی کا بیان، یہ دلیل نہیں ہوا کرتا ہے۔ دلیل ہمیشہ کتابیں ہوا کرتی ہے، یہ اصول یاد رکھ لو تم، ورنہ ذلیل و رسوا ہوتے رہو گے۔ ذلیل رسوا ہم کیا جو نا تم ذلیل رسوا صبح شام ہوتے رہتے ہو بیٹا، بے شرم، بے شرم، بے غیرت، بے حیا، ولد الزنا ہو ہی تم۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو وسیلہ ہیں تمہیں ذلیل رسوا کرنے کا۔ یہ ثابت کرنا تھا پگلنڈو، دیکھ ادھر ادھر تم لوگ بھاگتے ہو، منافق ہو، ادھر ادھر تم نہ کرو، منافقت نہ کرو، تو تمہاری دھرم کی جو نا پہچان نہیں ہوگی، شناخت نہیں ہوگی، تمہاری دھرم کیا ہے۔ تیری بوکھلاہٹ اور یہ گالی تیری ذلت کو ظاہر کر رہی ہے۔ ابھی تک تو ایک بھی اسکین کا جواب نہیں دے پایا، اور الحمدللہ میں نے جتنی باتیں کی ہے، دلیل لگائی ہے، کتابوں کا اسکین لگایا، تو نے تو صرف اخبار کی کٹنگ لگائی ہے، اور اخبار کی کٹنگ یہ دلیل نہیں ہوا کرتی ہے۔ دلیل ہمیشہ جو ہے وہ کتابیں ہوتی ہے، کتابیں جو میں نے لگایا، تم نے کوئی کتاب کا حوالہ نہیں لگایا۔ کہ ہمارے امام کا جو فتویٰ ہے عرب عجم کا، وہ دھوکہ سے یا غلط لیا گیا ہے، تو تم کو وہ ثابت کرنا تھا، مگر تم نے وہ ثابت نہیں کر سکے، تمہارے پاس پاور نہیں ہے، بھوٹان نہیں ہے، نہ تمہارے پورے دھرم کے پاس کوئی میرا ثبوت ایسا ہے کہ جو غلط ثابت کر سکے۔
وہ اگر دھوکے سے مکر و فریب سے نہ لیا گیا ہوتا تو آج بھی وہ فتویٰ ہمارے اوپر برقرار رہتا. ہمارے اوپر سے وہ فتویٰ ہٹ کیوں گیا؟ اس کا جواب دے توں. منافقت کے بنا پر ہم تمہیں یہاں سے ریموو کرتے ہیں، اور تمہارے جیسے پگلنڈوں سے بات کرنا ہمارا کام نہیں ہے، تمہارے جیسے منافقوں سے ہمارا بات کرنا شیوار نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ ہم آتے ہیں یہاں پہ گروپ میں صرف دو ہمارا مقصد ہے، یا تو تم ہماری اصلاح کر دو یا ہم تمہاری اصلاح کر دیں. مگر یہاں پہ آنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ تم ایک منافق ہو، اور منافق سے بات کرنا ہمارا کام نہیں ہے، اور وہ بس دعا کر سکتے اس کے لیے اللہ اس کو ہدایت دے اور اس کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے.